حدیث سیریز کا چوتھا حصہ خبر واحد حجت ہے۔ اب میں تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں بیان کرتا ہوں۔ تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، متواترہ یعنی خبر متواتر اور آحاد یعنی خبر واحد۔ متواترہ ان احادیث کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں یعنی سند کے آغاز، وسط اور آخر میں اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو کہ ان کی تکذیب اور انکار پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔ حدیث متواتر میں ہر طبقے کے راویوں کی کم از کم تعداد کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ہر دور میں کم از کم 10 راویوں کا ہونا ضروری ہے۔ آگے حدیث متواتر کی دو قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بھی سن لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ اس حدیث کو 70 سے زائد صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح موضوع پر مسح کی حدیث بھی متواتر ہے۔ اب متواتر معنوی کے بارے میں سنیے۔ متواتر معنوی وہ حدیث ہے جس کے معنی تو متواتر ہوں لیکن الفاظ میں تواتر نہ پایا جاتا ہو۔ مثلا رفع الیدین فی الدعاء یعنی دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، اس بارے میں کئی احادیث ہیں لیکن ان کے الفاظ مختلف ہیں۔ ان تمام احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اخبار آحاد کے مقابلے میں اخبار متواتر کی تعداد بہت کم ہے۔ متواتر احادیث کو چند ایک کتابوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں قابل ذکر یہ ہیں، نمبر 1 الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، اس کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نمبر 2 قطف الاظہار، اس کے مصنف بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نمبر 3 نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، اس کے مصنف علامہ محمد بن جعفر القطانی رحمہ اللہ ہیں۔ اب میں وضاحت کروں گا اخبار آحاد کی۔ اخبار آحاد ان حدیثوں کو کہتے ہیں جو متواتر احادیث کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہوں، یعنی کسی دور میں ان احادیث کے راویوں کی تعداد 10 سے کم ہو جاتی ہو۔ اخبار آحاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث مشہور، یعنی وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 3 سے 9 تک ہو۔ نمبر 2 حدیث عزیز، وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں صرف 2 ہو۔ نمبر 3 حدیث غریب، وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں صرف 1 ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حدیث مشہور کی تعریف کی جاتی ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے ہر طبقے میں کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 9 راوی ہوں۔ مثلا ایک حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالی علم کو چھین کر قبض نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 صحابہ نے روایت کیا ہے، پھر 3 صحابہ سے 3 تابعین نے روایت کیا ہے، پھر 3 تابعین سے 3 تبع تابعین نے روایت کیا ہے، پھر 3 تبع تابعین سے 3 راویوں نے روایت کیا ہے۔ یہ تعریف تھی اصطلاح کے لحاظ سے مشہور حدیث کی۔ اس کے ساتھ ہی غیر اصطلاحی مشہور حدیث کی تعریف بھی سن لیں۔ غیر اصطلاحی مشہور وہ حدیث ہے جو عوام میں یا خواص کے کسی خاص طبقے میں مشہور ہو، لیکن اس کا اصطلاحی مشہور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ غیر اصطلاحی مشہور حدیث کی سند 1 بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بلا سند بھی ہو سکتی ہے۔ غیر اصطلاحی مشہور احادیث کی مثالیں یہ ہیں،
صحیح مسلم کی حدیث سنیے، یہ حدیث علماء حدیث میں مشہور ہے۔ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل اور زکوان کے قبائل پر 1 ماہ تک نماز فجر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہوئے بددعا کی۔ دوسری مثال سنیے، صحیح بخاری کی یہ حدیث عوام و خواص میں مشہور ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور مستدرک حاکم کی یہ حدیث فقہا میں مشہور ہے۔ ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ اور علماء اصول میں مشہور حدیث صحیح ابن حبان کی ملاحظہ فرمائیں۔ رفع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اس امت کے افراد کی خطائیں، بھول اور وہ گناہ جو جبر کے نتیجے میں صادر ہوتے ہیں وہ لکھے نہیں جاتے۔ علماء نحو میں مشہور حدیث یہ ہے، ویسے یہ ہے بے سند۔ نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ، صہیب کتنا اچھا بندہ ہے، اگر اللہ سے نہ ڈرتا تو گناہ کرتا۔ اخبار آحاد کی دوسری قسم حدیث عزیز ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندوں میں ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی پائے جائیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی یہ حدیث 2 صحابیوں سیدنا انس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہوئی ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والد، اس کی اولاد اور دیگر تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کو 2 صحابہ نے، 2 مختلف تابعین نے اور دونوں تابعین سے 2 مختلف تبع تابعین نے اور ان سے آگے بے شمار لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن چونکہ ہر دور میں کم از کم راویوں کی تعداد لازماً 2 ہے، اس لیے یہ حدیث حدیث عزیز کہلائے گی۔ اخبار آحاد کی تیسری قسم حدیث غریب ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں غریب حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند کے مختلف طبقات میں سے کسی طبقے میں صرف ایک ہی راوی پایا جاتا ہو، اگرچہ دوسرے طبقوں میں ایک سے زیادہ راوی پائے جائیں۔ حدیث غریب کو حدیث مفرد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غریب مطلق۔ غریب مطلق وہ حدیث ہے جس کی اصل سند ہی میں غرابت ہو، یعنی وہ حدیث جسے صرف ایک صحابی روایت کر رہے ہوں۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کے راوی صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ نمبر 2 غریب نسبی۔ غریب نسبی وہ حدیث ہے جس کے آغاز میں نہیں بلکہ درمیان میں غرابت پائی جائے اور صرف ایک راوی پایا جائے۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر پر خود تھی۔ یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہے، لیکن امام زہری رحمہ اللہ سے اس کو صرف اور صرف امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، یعنی مالک عن الزہری عن انس ابن مالک، اس لیے یہ غریب ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خبر واحد کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں مولانا عبد الرحمن سے عرض کروں گا کہ وہ دلائل سے ثابت کریں کہ خبر واحد حجت ہے۔ جی ضرور، میں عرض کرتا ہوں۔
بعض لوگ خبر واحد کو حجت تسلیم نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے کہ خبر واحد کا درجہ خبر متواتر کی طرح نہیں ہے، لہٰذا یہ حجت نہیں. اور ویسے بھی خبر واحد ظن یعنی گمان کا فائدہ دیتی ہے، اور محض ظن کی بنیاد پر احادیث کو حجت نہیں مانا جا سکتا. اس نظریے کے حامل اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے چند دلائل بھی پیش کرتے ہیں. چنانچہ میں سب سے پہلے قرآن مجید سے، پھر احادیث رسول سے، اور اس کے بعد خلفائے اربعہ، اہل بیت اور عام صحابہ سے خبر واحد کی حجیت کا ثبوت ذکر کروں گا. اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، محدثین اور کبار علماء کے اقوال کی روشنی میں خبر واحد کی حجیت کا ثبوت فراہم کروں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. قرآن کریم کی سورۃ الحجرات آیت 6 میں ارشاد الہی ہے، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو تاکہ کبھی کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ. اس آیت میں فاسق کی خبر یعنی خبر واحد کو قبول کرنے کے بارے میں جملہ شرائط و صفات کی تحقیق اور چھان بین کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر راوی فاسق ہو اور تحقیق کے بعد اس کی خبر غلط ثابت ہو تو وہ خبر رد کر دی جائے گی. لیکن اگر راوی ثقہ اور عادل ہو تو اس کی خبر بغیر کسی تحقیق کے قابل اعتبار سمجھی جائے گی. چونکہ اس آیت میں راویوں کی تعداد کا کوئی لحاظ مذکور نہیں ہے، اس لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ خبر واحد کو قبول کیا جائے گا اور توقف کی ضرورت نہ ہوگی. اگر ایک آدمی کی خبر سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ علم حاصل ہونے تک توقف کا حکم دیتا. اس آیت کے پیش نظر ہی محدثین کرام نے احادیث کے راویوں کے احوال و سیر کی اس حد تک تحقیق و تدوین کی ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انسانوں کے بس میں تھا. محدثین کی انہی بے مثال تحقیقات سے اسماء الرجال جیسا عظیم المرتبت اور لاسانی فن معرض وجود میں آ سکا ہے. اسی طرح سورۃ التوبہ آیت 122 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. پھر ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں. عربی لغت میں طائفہ کا اطلاق ایک فرد، بعض، دو چار افراد اور گروہ سب کے لیے یکساں طور پر ہوتا ہے. چنانچہ آیت وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اور مومنوں میں سے ایک طائفہ کو ان دونوں کی سزا پر حاضر ہونا چاہیے کی تفسیر میں مسند عبد بن حمید میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، الطائفۃ رجل فصاعدا کہ طائفہ کا لفظ ایک شخص اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے. اور المختار من الصحاح میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے منقول ہے کہ ایک یا اس سے زیادہ کو طائفہ کہتے ہیں. اسی طرح سورہ حجرات کی آیت 9 میں ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو. اس آیت میں طائفہ سے دو افراد اور گروہ دونوں مراد ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دو شخص باہم لڑ پڑیں تو وہ بھی اس آیت کے معنی میں داخل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں
اور ان سے پہلے مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لفظ طائفہ کی شرح میں بیان کرتے ہیں، لفظ طائفہ سے مراد ایک فرد یا اس سے اوپر اشخاص ہیں، اس کے لیے کوئی معین تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نخعی اور مجاہد وغیرہ سے منقول ہے، جیسا کہ ثعلبی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ عطا، اکرمہ اور زید رحمت اللہ علیہم سے منقول ہے کہ طائفہ سے 4 افراد مراد ہیں۔ امام راغب کا قول ہے کہ لفظ طائفہ سے مراد جمع ہے جس کا واحد طائف ہے، اس سے واحد مراد لینا بھی درست ہے، جس طرح کے لفظ راوی اور علامہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح اس سے جمع مراد لینا اور واحد پر اس کا اطلاق کرنا دونوں درست ہیں۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ طائفہ یعنی ایک فرد کی بات دینی اعتبار سے قوم کو عذاب طلبی سے ڈرانے کے لیے اسی وقت معتبر ہو سکتی ہے جبکہ خبر واحد حجت ہو، کیونکہ اگر طائفہ کا اطلاق رجل یعنی ایک آدمی پر نہ ہو تو 2 آدمیوں کی لڑائی میں صلح کرانا اس آیت سے ثابت نہ ہو سکے گا۔ بعض ائمہ نے سورۃ المائدہ آیت 67 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، سے یوں دلیل لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا گیا تھا اور ان سب کو تبلیغ کرنا آپ پر واجب کیا گیا تھا۔ پس اگر خبر واحد غیر مقبول ہوتی تو تمام انسانوں سے بذات خود خطاب فرمانے کی دشواری کے پیش نظر شریعت کی تبلیغ کا فریضہ ناممکن العمل ہو جاتا۔ اسی طرح تمام انسانوں تک تواتر کی تعداد میں قاصدوں کو بھیجنا بھی ناممکن تھا۔ یہ مسلک ٹھیک ہے اور اسی چیز سے مناسب ہے جس سے امام شافعی رحمہ اللہ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 187 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے۔ علامہ علی بن محمد بزدوی فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں وضاحت ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر آدمی حکم الہی کے بیان کرنے کا مکلف تھا اور حق کو چھپانا اس پر حرام تھا، کیونکہ اس بات کے وہ مکلف نہ تھے کہ سب کے سب اجتماعی شکل میں مشرق و مغرب میں تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے، چنانچہ اس سے بھی خبر واحد کی حجیت ثابت اور واضح ہوئی۔ اسی طرح سورہ قصص آیت 25 میں ارشاد باری تعالی ہے، قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔ اس آیت میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والی ان کی اکیلی صاحبزادی ہی ہیں، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس خبر پر اعتماد کیا، چنانچہ اس واقعے سے بھی خبر واحد کی حجیت ثابت ہوئی۔ اسی طرح سورۃ القصص آیت 20 میں فرمان باری تعالی ہے، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، چنانچہ آپ نکل چلیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے گھر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی خبر پر اعتماد نہ کرتے۔
اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے مصر کے سفر کی تیاری بھی خبر واحد ہی کی بنا پر فرمائی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ یوسف میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ خبر واحد پر اعتبار کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، خواہ یہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی۔ لیکن اگر کسی راوی کی روایت میں کوئی شک ہو تو اس کی تحقیق کے لیے دوسرے ذرائع کی چھان بین بھی کی جا سکتی ہے۔ محدثین نے اصول روایت میں بیشتر اسی پہلو کو ملحوظ رکھا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عہد رسالت کے چند ایسے واقعات کا تذکرہ کرتا ہوں جن سے خبر واحد کی حجیت کا اثبات لازم آتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرما دیجیے۔ پھر اس جھگڑے کا دوسرا فریق بھی کھڑا ہوا اور عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کے مطابق اس کا فیصلہ فرما دیجیے اور مجھے اصل واقعہ بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اجرت پر اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ جب مجھے خبر ملی کہ میرے بیٹے کو سنسار کیا جائے گا تو میں نے اس کو اس کے عوض 100 بکریاں اور ایک لونڈی دی۔ پھر میں نے اہل علم حضرات سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی عورت کو سنسار کیا جائے گا اور میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ضرور فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ وہ لونڈی اور بکریاں تجھ کو واپس دی جائیں گی اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور اسے 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انیس اسلمی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ گچھ کرو، اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اس کو سنسار کر دینا۔ چنانچہ جب اس عورت نے اعتراف جرم کر لیا تو اسے سنسار کر دیا گیا۔ اس حدیث سے ایک شخص کے قول اور اعتراف کا حجت ہونا ثابت ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرسالہ میں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف و اکناف میں عمال و حکام معمور فرمائے جو اکیلے ہی تھے۔ ہم سب ان کے ناموں اور مقامات سے بخوبی واقف ہیں۔ پس آپ نے قیس بن عاصم، زبرقان بن بدر اور ابن نویرہ کو ان کے اپنے اپنے قبائلی علاقوں میں ان کی سچائی کی شہرت کے باعث بھیجا تھا۔ جب آپ کی خدمت میں بحرین کا وفد آیا تو آپ نے ان کے ساتھ ابان بن سعید بن عاص کو اور معاذ بن جبل کو یمن کی جانب اہل یمن کے درمیان ان کے مقام اور سچائی کی شہرت کے باعث بھیجا تھا، اور ان سب عمال کو حکم دیا تھا کہ جن علاقوں میں انہیں مامور کیا گیا ہے وہاں جا کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرض کردہ احکام بتائیں، اللہ کے اطاعت گزار بندوں کی مدد سے اللہ کے نافرمان لوگوں سے قتال کریں، اور جو کچھ اللہ نے ان پر ادا کرنا واجب کیا ہے وہ ان سے وصول کریں۔ چنانچہ ان عمال نے اس حکم نبوی کی تعمیل کی، مگر ہمیں علم نہیں کہ جن لوگوں تک ان اہل صدق نے یہ احکام پہنچائے ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتراض کیا ہو کہ آپ حضرات اکیلے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے اور نہ آپ کو ہم سے کچھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطراف ملک میں جو لوگ اپنی سچائی کے باعث مشہور تھے انہیں بحیثیت عمال صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ان جیسوں کے ذریعے سے ان علاقوں کے لوگوں پر حجت قائم کی جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امراء میں سے عتاب بن اسید کو مکہ المکرمہ پر، عثمان بن ابی العاص کو طائف پر، علا بن حضرمی کو بحرین پر، عمر بن عاص کو عمان پر، ابو سفیان بن حرب کو نجران، صنعاء اور تمام جبال یمن پر، پھر ان کے بیٹے شہراء فیروز، مہاجر بن ابی امیہ اور ابان بن سعید بن عاص کو مقرر کیا تھا۔
نیز ابو موسیٰ کو سواحل پر، معاذ بن جبل کو جند اور ان کے نواحی علاقوں پر، عمرو بن سعید بن عاص کو وادی القرا پر، یزید بن ابی سفیان کو تیما پر اور سمامہ بن اسال کو یمامہ پر امیر مقرر فرمایا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو بحرین سے جزیہ وصول کرنے اور عبداللہ بن رواحہ کو خرس سے خیبر پر مقرر فرمایا تھا رضی اللہ عنہم۔ سیدنا ابو عبیدہ کو اہل نجران کی طرف روانہ فرمانے کے متعلق صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا تھا، لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة میں تمہارے یہاں ایک امین کو بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہوگا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کو شوق ہوا، لیکن آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں ہمیشہ اسی قاصد کو روانہ فرماتے تھے جہاں کے لوگ اس کو قول میں سچا تصور کرتے ہوں۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب یوں مقرر فرمایا ہے، باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاملوں اور قاصدوں کو یکے بعد دیگرے بھیجنا۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ خبر واحد موجب عمل ہے اور شرعاً اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز درست نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو تن تنہا روانہ کرنا کوئی معنی نہ رکھتا۔ اب پروفیسر ظفر اقبال صاحب خلفائے راشدین اور اہل بیت کے عمل سے خبر واحد کی حجیت کے اس بات کا ذکر کریں گے۔ جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں، خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خبر واحد کو یقینی طور پر قبول کیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جب سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو ہم تمہیں اتنا دیں گے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کو بغیر کسی گواہ کے قبول کر کے انہیں اتنا مال عنایت فرمایا تھا۔ امام رازی نے اپنی کتاب المحصول میں روایت نقل کی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو صحابیوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے خلاف ہے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی خبر واحد کا متعدد مواقع پر بلا تردد قبول کرنا منقول ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کے متعلق حدیث نبوی دریافت کی تو انہوں نے حدیث نبوی بیان کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے مزید اطمینان و توثیق کے خیال سے اس حدیث کے متعلق اپنے والد یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھ سے سعد نے اس طرح حدیث بیان کی ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، جب تمہیں سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت بیان کریں تو مزید توثیق کے لیے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خبر واحد کا نہ صرف خود اعتبار کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس پر اعتبار کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ صحیح بخاری ہی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر نکلے۔ جب سرخ کے مقام پر پہنچے تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ شام میں طاعون کی سخت وبا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے واپسی کا فیصلہ فرمایا۔
بعض لوگ جو شام جانے پر مصر تھے سیدنا عمر کا یہ فیصلہ سن کر کہنے لگے، کیا آپ اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا، ہم اللہ کے ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے کی جانب بھاگنا چاہتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر میں شریک صحابہ سے سوال کیا کہ کیا اس بارے میں کسی کے علم میں کوئی حدیث ہے؟ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو تم اس میں داخل مت ہونا، لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے مت نکلنا۔ یہ حدیث سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شام جانے سے اجتناب کیا اور سرغ سے لوٹ آئے۔ یہ واقعہ ماہ ربیع الثانی 18 ہجری کا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث در حقیقت خبر واحد ہی تھی، کیونکہ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو انصار اور مہاجرین موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی وہ حدیث معلوم نہ تھی، مگر سیدنا عمر نے ان سے اس پر کوئی شہادت طلب کی اور نہ اس پر عمل سے توقف کیا تھا، بلکہ اس خبر واحد پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اعتبار فرمانے کی بابت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیش آمدہ وبا کے موقع پر صحابہ سے سوال کیا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی خبر پر اعتبار کرتے ہوئے لوٹ آئے۔ سنن ابی داود میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس چیز کے قائل تھے کہ دیت باپ کی طرف کے رشتہ داروں کے لیے ہے اور عورت کو اس کے مقتول شوہر کی دیت سے ورثے میں کچھ بھی نہ ملے گا، یہاں تک کہ انہیں ضحاک بن سفیان نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا تھا کہ اشیم زبابی کی بیوی کو اس کی دیت سے ورثہ دیا جائے۔ یہ خبر واحد سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے بلا تردد رجوع فرما لیا تھا۔ سنن ابی داود میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجنون عورت کو رجم کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ آپ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم ہوا کہ 3 اشخاص مرفوع القلم ہیں، ان میں ایک مجنون ہے، تو سیدنا عمر نے حکم دیا کہ اسے رجم نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، تم میں سے اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ کے بچے کی دیت کے بارے میں کوئی چیز سنی ہو تو ذکر کرے۔ حمل بن مالک بن نابغہ کھڑے ہوئے اور بیان کیا کہ میں اپنی 2 بیویوں کے درمیان تھا کہ اتنے میں ان میں سے ایک حذلیہ عورت نے دوسری عامریہ عورت کو پتھر دے مارا، جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اگر میں یہ حدیث نہ سنتا تو اس کے خلاف یعنی اپنی رائے ہی سے فیصلہ کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے پڑوسی سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بلا جھجک قبول کر لینا بھی مشہور ہے۔ ایلا کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرا پڑوسی باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور وحی وغیرہ کی خبر لا کر مجھے بتاتے، اور ایک دن میں حاضری دیتا اور آ کر اس کو خبر دیتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عراق اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو شام کا معلم بنا کر بھیجا تھا۔ یہ حضرات انفرادی طور پر اپنے اپنے مقامات پر لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان نقل کیا ہے جو اہل کوفہ کے نام بھیجا گیا تھا کہ میں نے عمار بن یاسر کو تمہارے لیے امیر اور حاکم اور عبداللہ بن مسعود کو تمہارے لیے معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے۔
حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو شام میں اشاعت سنن کے لیے بھیجا تھا، اور آپ حکیم الامت کے لقب سے مشہور تھے۔ عہد فاروقی سے اس طرح کی اور بہت سی مثالیں جمع کی جا سکتی ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک صحابی کی خبر کو بلا تردد قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس عمل فاروقی کی صراحت ان الفاظ میں فرمائی ہے: ان عمر كان يقبل خبر الشخص الواحد، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکیلے شخص کی خبر کو قبول کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو حجت مانتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حج کی اقسام میں سے حج تمتع کے قائل نہ تھے، لیکن جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ موطا امام مالک میں مروی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال تھا جس عورت کا شوہر مر جائے تو وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، لیکن جب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریہ بنت مالک رضی اللہ عنہا نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ میرا شوہر قتل کر دیا گیا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر ہی کے گھر پر عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو حجت مانتے تھے۔ حافظ ذہبی اسماء بن حکم فرازی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن احادیث کو سنا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جس سے نفع اندوز ہونے کی توفیق بخشی اس میں سے میں نے نفع اٹھایا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسرا شخص مجھے حدیث روایت کرتا تو میں اس سے حلف لیتا، پس اگر وہ قسم کھاتا تو میں اس پر یقین کر لیتا۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول محض اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا، اس وجہ سے ہرگز نہ تھا کہ خبر واحد کو وہ شرعی حجت نہ سمجھتے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معمول کے خلاف بعض موقعوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ثقہ عدل راوی کی خبر واحد کو بلا تردد بغیر حلف کے بھی قبول کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو بغیر قسم دیے سن کر فرمایا تھا: ابن عباس نے صحیح کہا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے متعلق فرمایا تھا: ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے صحیح کہا ہے۔ چونکہ سیدنا علی، سیدنا مقداد ابن عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو صادق القول سمجھتے تھے، اس لیے ان سے ان احادیث کے بارے میں حلف نہیں لیا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اگر راوی کے حفظ و ضبط میں شک گزرتا تھا تو اس سے احتیاطاً حلف لیا کرتے تھے، اور آپ کا یہ طرز عمل صرف حدیث ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ ہر عام اور اہم معاملے میں بھی اپنے اطمینان قلب کی خاطر ایسا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں: سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام معاملات اور شہادتوں میں حلف لیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح حلف کے ذریعے خبر پاکیزہ اور قابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ خلفائے اربعہ کی طرح اہل بیت بھی خبر واحد کو حجت جانتے تھے۔ تمام اہل بیت کے نزدیک خبر واحد کی حجیت کی ایک واضح دلیل یہ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ ازواج مطہرات نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اپنا حق وراثت طلب کیا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک ہی حدیث سنا کر مطمئن کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں،
ہمارا ترکہ نہیں بٹتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ یعنی امت کے غرباء کا حق ہے۔ یہ حدیث سن کر سب نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تائید کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اس مطالبے پر شدت سے اصرار کیا تھا، بعد میں وہ بھی راضی ہو گئی تھیں، اور تمام ازواج مطہرات بھی۔ گویا تمام اہل بیت کے نزدیک خبر واحد بالاتفاق لائق استناد تھی۔ پس ثابت ہوا کہ خلفائے راشدین اور تمام اہل بیت کے نزدیک خبر واحد متفقہ طور پر شرعی حجت تھی۔ اب مولانا عبد الرحمن عام اصحاب رسول اور تابعین کے عمل سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی دوسرے صحابی کی روایت یعنی خبر واحد پر اعتماد کیا کرتا تھا۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، ہم لوگ ہر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنتے تھے، کیونکہ ہم لوگ زمین کے کام اور اسی طرح کے دوسرے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن چونکہ اس وقت کے لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم میں سے غیر حاضر رہنے والے لوگوں سے سن لیتے تھے، یعنی ہم اس سماع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے برابر خیال کرتے تھے۔ مسند احمد میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ مروی ہیں، ما كل الحديث سمعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابه عنه كانت تشغلنا عنه رعية الإبل۔ ہر حدیث ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، بلکہ صحابہ کرام آپ کی احادیث ہمیں بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ اونٹ چرانے کی وجہ سے ہم ہر حدیث نہیں سن سکتے تھے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس قدر حدیثیں ہم تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ ساری کی ساری وہ نہیں ہوتی جو ہم نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، بلکہ بعض روایات ہمیں دوسرے صحابہ کے واسطے سے ملی ہیں۔ لیکن چونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں غلط بیانی نہیں کرتے، اس لیے ان کی صداقت پر اعتماد کر کے ہم آپ سے نقل کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ عہد صحابہ تک خبر واحد کے حجت شرعی ہونے کے متعلق سرے سے کوئی اختلاف ہی نہ تھا۔ اس مبارک دور میں خبر واحد سے حجت پکڑنے کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کھجوروں کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر شراب کے مٹکوں کو توڑ دیجیے، چنانچہ میں نے ایک پتھر مار کر ان کو توڑ دیا۔ امام دار قطنی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابی بن کعب اور سہیل بن بیضاء کھجوروں کی شراب پی رہے تھے اور میں پلا رہا تھا۔ وہ اتنی تیز تھی کہ قریب تھا کہ ان کو مدہوش کر دیتی۔ ایک مسلمان آدمی گزرا اور اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں شراب حرام کر دی گئی ہے؟ پھر ابو طلحہ نے کہا، انس جو کچھ برتن میں ہے انڈیل دو، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو ذرا تحقیق کر لیں، بلکہ صرف ایک ہی آدمی کے کہنے پر انہوں نے کہا اور میں نے وہ انڈیل دی۔ محدث ابو عبداللہ فرماتے ہیں، یہ روایت خبر واحد کے واجب العمل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امام مالک رحمہ اللہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ لوگ مسجد قباء میں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو بیت اللہ کی جانب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے نئے قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ اس وقت لوگ ملک شام کی طرف منہ کیے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے،
وہ یہ خبر سن کر بیت المقدس سے گھوم کر بیت الحرام کی طرف قبلہ رخ ہو گئے۔ قبلے کی تبدیلی کے متعلق خبر دینے والے صحابی عباد بن بشر یا ابن نہیک تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زبردست اختلاف سامنے آیا تھا کہ منصب خلافت کس کو سونپا جائے۔ انصار اس کے زیادہ حقدار ہیں یا مہاجر؟ انصار یہ کہتے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ اس نازک موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع میں یہ حدیث پیش کی، الائمۃ من قریش، یعنی امام قریش میں سے ہوں گے۔ یہ سن کر نہ کسی نے اختلاف کیا اور نہ اس پر شہادت طلب کی، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب انصار نے یہ حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی نعش مبارک کے مقام تدفین کے تعین پر بھی سخت اختلاف ہوا۔ بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی وطن مکۃ المکرمہ میں تدفین کے حامی تھے، بعض لوگ مدینہ منورہ میں تدفین چاہتے تھے، اور بعض لوگ بیت المقدس میں جہاں دوسرے انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه۔ اللہ تعالی ہر نبی کی روح اسی مقام پر قبض فرماتا ہے جہاں اس کی تدفین اسے پسند ہو۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض۔ جو نبی بھی فوت ہوا وہ وہیں دفن ہوا جہاں فوت ہوا۔ بہرحال یہ حدیث سن کر تمام صحابہ نے بغیر کسی گواہ کے طلب کیے اپنے اختلاف کو ختم کر دیا اور آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر مسجد نبوی کو گرا کر وسیع اور مضبوط بنانے پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ حدیث سن کر تمام معترضین نے اپنی رائے سے رجوع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کے متعلق لکھ کر بھیجو جو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس پر کوئی شہادت طلب نہ کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر لوگ ازواج مطہرات اور دیگر علماء اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آمدہ مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا علم حاصل کرتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے ان کے علم کو خبر واحد سمجھ کر ناقابل اعتبار نہ جانا تھا۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات نیز ان سے مسائل دریافت کرنے والے تمام صحابہ کے نزدیک خبر واحد کی حجیت مسلم تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض علماء خبر واحد کے مقبول ہونے کی ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہر صحابی یا تابعی کسی درپیش دینی مسئلے میں دوسرے صاحب علم شخص سے دریافت کرتا تھا، چنانچہ اس بارے میں جو بھی حکم صاحب علم کو معلوم ہوتا وہ سائل کو اس سے باخبر کر دیتا تھا، مگر ان میں سے کسی نے بھی یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ اس مسئلے کے بارے میں اس نے جو خبر دی ہے اس پر عمل نہ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور صاحب علم سے بھی بلکہ کافی لوگوں سے اس کی تاکید و تائید حاصل کر لی جائے۔ ان تمام حضرات کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو کچھ انہیں علم ہوتا تھا اس سے سائل کو باخبر کر دیتے تھے، اور وہ بھی بلا جھجک ان اخبار آحاد کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں صحابہ اور تابعین کے خبر واحد کے وجوب عمل پر متفق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور فقہائے دین اس دور سے لے کر عصر حاضر تک خبر واحد سے وجوب عمل پر متفق رہے ہیں۔ اس چیز کا انکار یا اعتراض ان میں سے کسی سے بھی نقلاً ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ ان کے آخری الفاظ یہ ہیں،
ثابت ہوا کہ خبر واحد کے متعلق ان سب کا مسلک وجوب عمل کا ہے۔ خلاصہ بحث سے قبل عہد صحابہ کے چند مزید واقعات پیش کرتا ہوں۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زمین کو کرائے پر دینے کے قائل تھے، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت نقل کرتے ہیں تو وہ ان سے دریافت کرنے کے لیے گئے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب عبداللہ بن عمر نے ان سے دریافت کیا تو رافع نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، تو عبداللہ بن عمر نے زمین کو کرائے پر دینا چھوڑ دیا۔ صاحب کتاب التحقیق نے تقریباً 17-18 صحابہ کرام کے ناموں کو شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حضرات تنہا تبلیغ رسالت اور تعلیم احکام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان صحابہ نے واحد ہو کر تبلیغ دین کی خدمت انجام دی ہے، جو ان کے نزدیک خبر واحد کے حجت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بلا شبہ تمام صحابہ سے خبر واحد پر عمل کرنا ثابت ہے۔ اب پروفیسر ظفر اقبال صاحب بتائیں گے کہ محدثین اور کبار علماء کرام بھی خبر واحد سے حجت پکڑتے تھے۔ جی پروفیسر صاحب۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے اس بات کو واضح کروں گا۔ علامہ آمدی نے خبر واحد کے متعلق اپنی کتاب الاحکام میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام اور الرسالہ میں الحجہ کے زیر عنوان، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے الاحکام فی اصول الاحکام میں، اور حافظ ابن قیم نے مختصر الصواعق المرسلہ علی الجہمیۃ والمعطلہ میں خبر واحد کی حجیت پر نہایت عمدہ، مفید اور سیر حاصل بحث کی ہے، اور متعدد آیات، احادیث اور آثار سے ثابت کیا ہے کہ اخبار آحاد بہرحال قابل اعتماد اور واجب العمل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ کسی آیت، حدیث یا اجماع کی دلیل سے خبر واحد کی حجیت ثابت کیجیے، تو میں نے یہ حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا، پھر اسے یاد رکھا اور آگے پہنچایا۔ علم کے بعض حامل فقیہ نہیں ہوتے، اور بعض لوگ ایسے اشخاص کو علم پہنچاتے ہیں جو ان سے بڑھ کر فقیہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سننے، انہیں یاد رکھنے اور ایسے شخص تک پہنچانے کا حکم دیا ہے جو اسے بعد کے لوگوں تک منتقل کر دے۔ بظاہر جس شخص تک یہ بات پہنچائی جائے گی وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک جماعت بھی۔ اسی طرح وہ بات پہنچانے والا ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ افراد بھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو اپنا ارشاد آگے پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں جس کی بات دوسروں کے نزدیک واجب التسلیم حجت ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد آگے پہنچایا جائے گا اس میں یا تو کسی استعمال ہونے والی حلال چیز کا ذکر ہوگا یا کسی حرام چیز کا جس سے روکنا مقصود ہوگا، یا شرعی حدود اور اموال کے لین دین کا تذکرہ ہوگا، یا دین اور دنیا کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد علم کے حامل تو ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک تو یاد رہتے ہیں مگر وہ ان کا مفہوم سمجھنے اور ان سے احکام اخذ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا اجماع بھی لازم الاتباع حجت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد محدثین کے سرخیل امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب اخبار الاحاد کے تحت اس بارے میں متعدد ابواب قائم کیے ہیں،
اور ان تمام ابواب میں خبر واحد کی مقبولیت پر امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے استدلال کرنے کے بعد 22 قطعی الصحت حدیثیں بیان کی ہیں، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت اور وسعت علم کی آئینہ دار ہے۔ اس بارے میں کثرت سے واقعات کو جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں قیاس پر اعتماد بہت رواج پا چکا تھا، اور ائمہ اہل رائے کے تخریجی اصول کی پابندی کے باعث ان کے استناد شدہ مسائل احادیث سے بہت دور ہو گئے تھے۔ جب محدثین کے طبقے نے ان پر مخالفت حدیث کا اعتراض کیا تو ان اہل رائے نے یہ اصول وضع کیا کہ اخبار آحاد سے قرآن پر اضافہ ناجائز ہے، یعنی خبر واحد سے عام کی تخصیص اور مطلق کی تحدید نہیں ہو سکتی۔ ان اہل رائے کے علاوہ مسلمانوں کا ایک اور طبقہ خبر واحد کی مقبولیت اور حجیت کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا۔ انہی میں سے بعض کو یہ اعتراض تھا کہ خبر واحد کی مقبولیت پر خبر واحد ہی سے استدلال کیا گیا ہے، جو حدیث سے استدلال کے لیے کافی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد دراصل ان تمام کوتاہ بینوں کے جملہ خدشات کو دور کر کے حدیث کی حجیت کو قائم کرنا تھا۔ امام دار قطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک مستقل باب خبر الواحد یوجب العمل، یعنی خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے کے تحت، اور امام ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں خبر واحد کے واجب العمل ہونے کو ترجیحاً قبول کیا ہے، اور اپنے موقف کی صحت پر متعدد قوی دلائل کے ساتھ استدلال کیا ہے۔ ایک مقام پر امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احادیث کی دوسری قسم جسے ایک راوی نے دوسرے راوی سے نقل کیا ہو اور وہ بغیر کسی انقطاع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عادل راویوں کی روایت کے ساتھ متصل ہو تو اس پر عمل واجب ہے اور اس کی صحت کا علم بھی واجب ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام داؤد ظاہری کے متعلق خبر واحد کے وجوب کا قائل ہونا ثابت ہے، لہذا یہ چیز ان میں سے ہر ایک کے مقلدین پر خبر واحد کے وجوب القول کی واضح دلیل ہے۔ امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خبر واحد پر عمل کا واجب ہونا قطعی دلیل سے معلوم ہو چکا ہے۔ دلیل قطعی یعنی قرآنی آیات نے خبر واحد پر عمل کرنے کو واجب قرار دیا ہے، جبکہ راویوں کی راست بازی غالب گمان کے ذریعے سے حاصل ہو۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ غالب گمان قطعی طور پر حاصل ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو خبر واحد پر عمل کا وجوب بھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قاضی دو گواہوں کی شہادت پر فیصلہ دیتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ خبر واحد موجب علم نہیں، لیکن وجوب عمل کی باعث ضرور ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں اس بارے میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت متعدد روایات جمع کی ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمام کون و مکان کے فقہاء و محدثین میں سے اہل علم حضرات کے نزدیک کہ جن کا مجھے علم ہے، عادل راوی کی خبر واحد کے مقبول ہونے اور ان کے واجب العمل ہونے پر اجماع ہے، سوائے خوارج اور اہل بدعت گروہوں کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس اجماع کی صراحت فرمائی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں، مسلمانوں کا اجماع ہمیشہ اس بات پر رہا ہے کہ خلیفہ ایک ہوتا ہے، قاضی بھی ایک، امیر بھی ایک اور امام بھی ایک۔ یہ تمام لوگ خواہ امیر ہوں یا قاضی مقدمات کے فیصلے بھی کرتے تھے اور ان کے احکام بھی نافذ ہوتے تھے۔ یہ لوگ شرعی سزائیں بھی دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے احکام بھی ایک طرح کی خبر ہی تھے، لہذا معلوم ہوا کہ خبر واحد کو ہمیشہ حجت قرار دیا جاتا رہا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام اور ائمہ ثقات کی احادیث کو صرف اس بنا پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا راوی متفرد ہے، اس لیے کہ بکثرت احادیث ایسی ہیں جن کو ایک ہی صحابی نے روایت کیا ہے اور محدثین نے ان کی مرویات کو قبول کیا ہے اور کسی نے بھی انہیں رد نہیں کیا۔ اسی طرح بکثرت احادیث کی نقل و روایت میں ایک ہی تابعی اکیلا ہوتا ہے
مگر کوئی محدث ان کی روایت کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ ہمارے علم کی حد تک سلف و خلف علماء میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ بات کہی ہو کہ جب کسی حدیث کو ایک ہی صحابی روایت کرے تو اس کی روایت کردہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ اہل بدعت اور غیر معروف لوگوں سے اس قسم کے اقوال مروی ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں۔ امام زہری تقریباً 60 احادیث کی روایت میں اکیلے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ائمہ کے ہاں قابل قبول ہیں اور اکیلے ہونے کی بنا پر ان کو چھوڑا نہیں گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث اور ان کے پیروکاروں میں سے کسی نے بھی خبر واحد کو رد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ ان کے اکثر اقوال و فتاوی باطل ٹھہرتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں خبر واحد کی حجیت کے متعلق متعدد مقامات پر لکھتے ہیں، خبر واحد حجت ہے اور خبر واحد قبول کی جاتی ہے، خواہ اس کو روایت کرنے والی عورت ہی ہو۔ نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں، خبر واحد پر عمل کے لیے کتاب و سنت اور اجماع سب چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ اس پر عمل کی مخالف ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو حجت کے لائق ہو۔ اصول حنفیہ کی کتب میں بھی خبر واحد کو حجت اور واجب العمل بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ کتاب غایت التحقیق شرح حسامی میں خبر واحد کے وجوب عمل کے دلائل کے بعد مذکور ہے، کتاب و سنت کے ان دلائل سے ظاہر ہوا کہ حدیث خبر واحد پر متواتر کی طرح عمل واجب ہے، اور یہ دلیل قطعی ہے جس کی مخالفت میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی نے ایسا ہی کہا ہے اور اس پر دلیل اجماع بھی ہے، اس طرح کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اخبار آحاد پر عمل کیا اور اس سے حجت پکڑی، اتنے واقعات میں کہ جن کی گنتی نہیں ہو سکتی، اور اس پر کسی کا انکار و اختلاف نہیں ہوا۔ صحابہ کا یہ مستقل عمل اخبار آحاد کو قبول کرنے اور اس سے حجت پکڑنے پر اجماع ہے، اور یہی طریقہ تابعین مثلا امام زین العابدین، امام محمد باقر، سعید بن جبیر، طاؤس، سعید بن مسیب، فقہائے حرمین، فقہائے بصرہ مثلا امام حسن بصری اور امام ابن سیرین، فقہائے کوفہ، تبع تابعین اور جو فقہا ان کے بعد ہوئے کا رہا ہے، اور کسی زمانے میں بھی کسی نے ان پر انکار نہیں کیا۔ پس معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، اصحاب اصول اور ہر زمانے کے علماء اہل سنت کے نزدیک مختار مذہب یہ ہے کہ ثقہ راوی سے منقول خبر واحد دیگر شرعی دلائل کی طرح واجب العمل ہے۔